تو یہ چند دن جو دسمبر کے ہیں ہر روز گن گن کر گزاریں. جیسے ہزاروں سال پہلے موسیٰ کہتا ہے خداوند مجھے اپنے زندگی کے دن گننا سکھا. لیکن آپ آگے 25-30 سال کے لیے فکر مند نہ ہو. یہ سوچیں کہ اس سال آپ نے کیا کیا ہے. ذرا جائزہ لیں. آج ابھی بھی جائزہ لے لیں بیٹھے بیٹھے اور جا کے گھر میں دیکھیں آپ نے یہ 11 مہینے اور 12واں شروع ہو گیا اس میں کیا کیا ہے. شاید آپ کہیں کہ میں نے ناکامی دیکھی ہے, میں نے بہت ساری شرمندگی دیکھی ہے, بڑی فتح ہوئی ہے, بڑی خوشی ہوئی ہے, بڑی غمی ہوئی ہے. لیکن اصل دیکھیں کہ خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن کیسا رہا ہے. جیسے آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ کیسا تعلق آپ کا رہا ہے. کوئی دوست کھویا ہے, کوئی عزیز کھویا ہے. میں دنیا سے جانے کی بات نہیں کر رہا, میں تعلق کی بات کر رہا ہوں. بہت دفعہ دنیا کے اندر ہوتے ہیں ہمارے عزیز لیکن ہم ان کو کھو دیتے ہیں, یعنی میل جول بند کر دیتے ہیں. اچھا بیٹھنا اٹھنا ان کے ساتھ نہیں ہوتا. خدا کے ساتھ اگر آپ کی اچھی بیٹھک نہیں ہے تو آپ یاد رکھیں ہر روز خوش نہیں رہیں گے. اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھک ہے, کسی اچھے سیاستدان کے ساتھ, اچھے پڑھے لکھے کے ساتھ, اچھے انڈسٹریل کے ساتھ, تو آپ بڑا فخر کریں گے میری اس کے ساتھ بڑی بیٹھک ہے. ایم این اے کے ساتھ, ایم پی اے کے ساتھ, ناظم کے ساتھ, آپ وہ منسٹر کا ڈرائیور جو وہ میرا تعلق ہے اس کے ساتھ, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. ہاں, خدا کے ساتھ بیٹھک رکھیں اپنی. آمین. ہر روز. آج بڑے دھیان سے میسج سنیے. میرا ایمان ہے اگر آپ بڑے دھیان سے میسج سنیں گے آپ کی زندگی کے اندر حقیقی کرسمس بڑے دن کے معنی کھو جائیں گے آپ کے اندر, اور آپ اپنی پہلی پچھلی زندگی میں دیکھیں گے کہ میری زندگی کیسے کھوکھلی, کیسے ناخوشی تھی. سو آج بڑے دھیان سے کلام کو سنیے. لوکا میرے ساتھ دیکھیں 2 باب اور اس کی 8ویں تا 20ویں آیت تک پڑھیں گے. اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے, اور خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا, اور خداوند کا جلال ان کے چاگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے. ایسا جلال, ایسی روشنی رات کو تاریک کے پہروں میں جب کوئی روشنی تھی, کوئی بجلی نہیں تھی, جب اتنی روشنی اچانک ہوئی تو ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت. اس نے کہا ڈرو کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. میں تمہیں جو ساری امت یعنی سارے لوگوں کے واسطے, ساری دنیا کے واسطے ہوگی. کیونکہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے, یعنی مسیح خداوند. اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکایک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی. ساتھ ہی فوراً ایک لشکر اور ظاہر ہوا. زمینی مخلوق نہیں تھی, یہ کسی فوج کی یہ شور لشکر نہیں تھا, کسی اسرائیلی قبیلے کا یہ گروہ نہیں تھا. آسمانی لشکر لکھا ہے, ایسا ہی لکھا ہے نا. اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ, ایک کراؤڈ, بگ کراؤڈ, خدا کی حمد اور یہ کہتی ظاہر ہوئی عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو. یعنی آسمانوں پر خدا کی تمجید اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے, اب یہاں جمع کا لفظ ہے, اس کا مطلب پہلے جو لشکر وہ بھی فرشتوں کا ہے, وہ بھی کیا ہے, بڑا گروہ فرشتوں ہی کا ہے. جہاں جمع 15ویں آیت کے اندر جب فرشتے ان کے پاس سے آسمان پر چلے گئے تو ایسا ہوا کہ چرواہوں نے آپس میں کہا آؤ بیت لحم تک چلے, اور یہ بات جو ہوئی ہے اور جس کی خداوند نے ہم کو خبر دی ہے دیکھیں. بس انہوں نے جلدی سے جا کر مریم اور یوسف کو دیکھا اور اس بچہ کو چرنی میں پڑا ہوا پایا,
اور انہیں دیکھ کر وہ بات جو اس لڑکے کے حق میں ان سے کہی گئی تھی مشہور کی، اور سب سننے والوں نے ان باتوں پر جو چرواہوں نے ان سے کہی تعجب کیا، مگر مریم ان سب باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی کہ یہ کیا کچھ دیکھ رہے ہم۔ جب سے مجھے نوید سب سے پہلے فرشتہ نے دی کہ مریم تیرے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، اب ایک بچہ پیدا ہوا 9 ماہ کے بعد پھر ایک لشکر ظاہر ہو رہا ہے، ایک نہیں بلکہ کئی فرشتے ظاہر ہو رہے ہیں، یہ کیسی باتیں ہیں۔ 20 آیت، اور چرواہے جیسا ان سے کہا گیا تھا ویسا ہی سب کچھ سن کر اور دیکھ کر خدا کی تمجید اور حمد کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ آمین۔ آج کا جو ٹاپک کا ہے واعظ کا ہے ڈرو مت، ڈرو۔ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں، بڑی چرواہے آج رات جنہیں ایک خاص پیغام ملا، فرشتوں نے جب ان کے ساتھ یہ لشکر ظاہر ہوا، ایک فرشتے نے لیڈ کیا، بتایا، اور آج ہم دیکھیں گے یہ چرواہے ہی کیوں تھے، اور یہ فرشتہ اور یہ فرشتے بعد میں جو لشکر ہے انہی کے پاس کیوں آئے، ہیرودیس کے پاس کیوں نہیں گئے، یہودیوں کے دوسرے گروہ کے پاس کیوں نہیں گئے، کسی اور جگہ پر کیوں نہیں گئے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ عام چرواہے نہیں تھے، یہ عام گڈریے نہیں تھے اسرائیل کے اندر، اور نہ ہی یہ غیر قوم کے چرواہے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ وہ چرواہے تھے، بڑے دھیان سے سنیے، جو اسپیشل ہیکل کی بھیڑوں کی قربانی کی گلا بانی کرتے تھے۔ اس جگہ یہ خاص ایک جگہ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک خاص جگہ جو بیت لحم کے اندر، اور اس جگہ کا نام میگیڈال اڈار، یہ تقریباً بیت لحم سے 5 کلومیٹر دور یروشلم سے، اور یہ اسپیشلی اس کو واچ ٹاور کہا جاتا ہے، جس جگہ پر بھیڑیں بچیاں دیتی اسپیشلی قربانی کے لیے، جو ہیکل کی قربانی کے لیے برے بھیڑیں ذبح کی جاتی، اور یہ بچے جب پیدا ہوتے تو اسپیشلی یہ پریسٹ کاہنوں کے یہ چرواہے تھے جو صرف ان کی گلا بانی کرتے، ان کو دیکھتے، ان کی حفاظت کرتے، دیکھتے کہ یہ بالکل صاف ہیں، کوئی عیب تو نہیں، اور ساتھ ان کے ایک غار اس جگہ پر، اس علاقے کے اندر ابھی بھی یہ موجود جگہ ہے، میگیڈال اڈار، اس کو واچ ٹاور کہا جاتا ہے۔ واچ ٹاور ہمیشہ ملکوں کے اندر خاص سیکورٹی کے لیے یا شہروں کو واچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ بیت لحم کے اندر واچ ٹاور اسپیشلی ان بھیڑوں کی گلا بانی کے لیے جو ہیکل کی قربانی کے لیے گزرانے جاتے تھے۔ آج یہ جو اسپیشلی چرواہے اس بات کے لیے مقرر تھے کہ ایسے بچوں کی حفاظت کرے جو پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ بائبل کے اندر حکم تھا کہ جو قربانی کے لیے میمنے ہوتے جب بڑے ہوتے تو وہ بے عیب ہوں۔ کیا ہوں؟ بے عیب ہو، کیونکہ ان کو قربانی کے لیے گزرانا جاتا، جس سے کفارہ ہوتا، بنی اسرائیل کو گناہوں کی معافی ملتی۔ اور یہ عام چرواہے نہیں تھے، یہ مذہبی چرواہے تھے، ہیکل کے مقررہ چرواہے تھے۔ اس لیے ان کو پیغام دیا کہ یہ تم جو قربانیوں کے لیے بچوں کی حفاظت کرتے ہو، تم ان میمنوں کی حفاظت کرتے ہو جن کے لیے کاہنوں نے آپ کو مقرر کر رکھا ہے، تاکہ بعد میں یہ بچے یروشلم میں ہیکل میں قربانی کے لیے جائیں۔ آج تم کو نوید دی جاتی ہے کہ یہ جو بچہ بیت لحم میں پیدا ہوا ہے، اصل خدا کا برا، خدا کا بیٹا یہی ہے، اس کی فقط آخری قربانی ہوگی۔
اب تمہیں اس کے لیے قربانی اس کے بعد دینے کی ضرورت نہیں ہوگی. چرواہے جا کے کاہنوں کو بتا دیں کہ یہ جو نوید آج ہمیں ملی ہے, جس کے لیے مقرر ہے بیت لحم میں, اسپیشلی جو گڈریے مذہبی گڈریے تھے, صرف ان میمنوں کی حفاظت کرتے تھے, یہ عام گڈریے نہیں تھے. اور بہت دفعہ یہ غاروں میں لے جاتے تاکہ ان کی حفاظت کی جائے. فرشتہ ظاہر ہوا کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں منجی پیدا ہوا ہے, اور تم اس کو کپڑے میں لپٹا ہوا پاؤ گے. یہ چھوٹے میمنوں کو بھی کپڑے میں لپیٹتے کیونکہ یہ پاک ہوتے تھے. انہوں نے بعد میں قربانی کے لیے تیار ہونا ہوتا تھا. یہ ایک بچہ جو بیت لحم میں پیدا ہوا ہے, یہی وہ بچہ ہے. اس لیے یوحنا کی انجیل کے اندر یوحنا فرماتا ہے, یوحنا اشت کا باغ, دیکھو یہ خدا کا بر ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لیا جاتا. آج میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ اب تمہاری چھٹی ہونے والی ہے. اب تمہیں قربانیوں کی ضرورت نہیں ہوگی. تم نے اب یہ ڈیوٹی چھوڑ دو. تم یہ ڈیوٹی اب, ایک ایسا برہ اس دنیا کے اندر آیا ہے, ایسی ہستی, اسی لکھا منجی جس کا مطلب ہے چھڑانے والا, بچانے والا. یہ بچہ تمہاری ڈیوٹی کہ تم ان بھیڑوں کو پالتے ہو, ان بچوں کو پالتے ہو. جب بھیڑیں بچے دیتی ہے, یہ ایسا بچہ آیا ہے, جا کے اس کو دیکھو. خوشی کی پوری دنیا کے لیے, اور اسپیشلی اس لیے ان کو بتایا کہ انہوں نے جا کے میسج کاہنوں کو دینا تھا. کاہنوں کو اگر ڈائریکٹ میسج ملتا تو مائٹ بھی یہ یقین نہ کرتے. اس لیے آپ دیکھتے کاہن ڈاواں ڈول ہی رہے یسوع مسیح کی صلیب تک. کبھی مان لے آتے, کبھی نکار کر دیتے, بلکہ کاہنوں نے تو فیصلہ کیا کہ اس کو صلیب دی جائے. مگر ان چرواہوں کو بتایا جو حفاظت کر رہے تھے ان میمنوں کی, ان بھیڑوں کی گلابانی کر رہے تھے, خداوند نے بتایا کہ آج تمہیں خوشخبری. پوائنٹ خدا نے وہ چنا جس جگہ پہ قربانیوں کا سلسلہ تھا, جس جگہ پہ قربانیوں کا, وہ اس لیے ان چرواہوں کو چنا. اور یہ عام چرواہے نہیں تھے, عام بھیڑوں بکریوں کو پالنے والے نہیں تھے. فقط یہ ہیکل کی ان قربانیوں کے چرواہے تھے جو بچے جوان ہوتے. آج پوری دنیا کے لیے یہ نوید ہے. آج ان تمام مذہبی رہنماؤں کے لیے نوید ہے. میرا پیغام آپ پاکستان کراس پوری دنیا میں جب سن رہے ہیں تو یہ تمام ان مذہبی رہنماؤں کے لیے ہے جو اپنے اپنے مذہب کو لیڈ کر رہے ہیں, کوئی بھی کیوں نہ مذہب ہو آپ کا. آپ کے لیے بھی یہ نوید ہے کہ 2000 سال پہلے یہ جو بچہ پیدا ہوا جس کا پوری دنیا کرسمس مناتی ہے, یہی بچہ وہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا کر لے گیا. آمین. یہی وہ آخری قربانی کا برہ تھا. اس لیے یسوع مسیح کی قربانی ہی خدا کے نزدیک قابل قبول ہے. یہی فقط قربانی انسان کے گناہوں کا مداوع ہے. اس لیے چرواہوں کو کہا اب قربانیاں تمہارے لیے یہ ناکافی ہے. بس اتنا ہی تھا, اب بس ہو گیا ہے. اب ان قربانیوں کو روک دو. آج بھی ان قوموں کے لیے یہ پیغام ہے جو اپنے گناہوں کی قربانیاں دیتی ہیں, جو ہر سال بچڑوں کو بکروں کو سجاتے, انہیں پالتے اور انہیں ذبح کرتے تاکہ ان کا کفارہ ہو. اس لیے بتایا فرشتے نے کہ میں تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے لیے ہوگی. یعنی ساری, لاؤس یونانی الفاظ ہے اس کے لیے. لاؤس یہ بالکل وہی تلفظ ہے جو کمبوڈیا کے نال بالکل ملک ہے, تھائی لینڈ کے اندر لاؤس. اس کا مطلب پیپل, لوگ ہے, امت ہے. یہ پوری دنیا کے لیے ہے. لیکن سینٹرل یہ جگہ کہاں سے چنا؟ کیونکہ خدا کا وعدہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا جو یہودا کا قبیلہ سے آنا تھا. خداوند نے, اس نے اپنے بیٹے کو بھیجنا تھا. پر یہ برہ, یہ ہستی پوری دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے پیدا ہوا. اس لیے اس سے بڑی کوئی نوید نہیں, اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں. اس لیے اس نے کہا کہ ڈرو نہیں. موسٹلی جب پرانے عہد نامہ کے اندر فرشتوں کا نزول ہوتا, ظہور ہوتا, لوگ ڈر جاتے کیونکہ موسٹلی فرشتے کوئی پیغام عدالت کا ہی لے کے آتے. جیسے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے, انہوں نے سدوم عمورہ کے لیے کہا کہ ہم اس کو تباہ کرنے آئے ہیں. بہت ساری جگہوں پر ججمنٹ کے لیے فرشتے. داؤد کو جب سیمول کی کتاب کے اندر ظاہر ہوئے, وہاں بھی ایک بہت بڑی وبا آئی. آج
یہ وبا کے لیے نہیں فرشتہ ظاہر ہوا، آج یہ گروہ وبا کے لیے نہیں ظاہر ہوئی، اسی لیے بڑی لشکر کہہ رہی ہے عالم بارہ پر خدا کی تمجید ہو، زمین پر ان آدمیوں سے جن سے خدا راضی ہے، کہ آج یہ بچہ جو دنیا کے اندر جس کا جنم ہوا ہے، گڈریو جاہو، یہ بچہ تم چرنی میں پڑا ہوا دیکھو گے، اور سفید ایک لباس جس میں اس کو لپیٹا ہوا ہے، اور یہ بہت بڑا نشان، بہت بڑا کرشمہ۔ آپ اندازہ کریں اس رات کو، اس کو ہولی نائٹ بھی کہا جاتا ہے، پاک مقدس رات، جب ایک بڑا لشکر ظاہر ہو رہا ہے ایسے علاقے کے اندر 500 تقریباً کلومیٹر دور بیت لحم سے، جو کہ یہ ایک ان کی خاص جگہ تھی جس جگہ پر یہ میمنے پالے جاتے، ان کو شیلٹر دیا جاتا، ان کی دیکھ بھال کی جاتی، ان کو قربانی تک رکھا جاتا کہ یہ بے عیب رہے۔ یہ کیا رہے؟ بے عیب رہے۔ فرشتہ ظاہر ہوا چراہوں پر اور وہ ڈر گئے، اس لیے یہ چرواہے عام نہیں تھے بلکہ ہیکل کی قربانیوں کے لیے مقرر تھے، اور انہیں نوید دی۔ آج یہ پوری دنیا کو نوید دی جا رہی ہے چراہوں کی وجہ سے۔ لوکا اس کو بیان کرتا ہے ہسٹوریکل کہ یہ چرواہے جب انہوں نے خدا کا جلال دیکھا اور وہ ڈر گئے، مگر انہوں نے کہا کہ نو ڈرو نہیں، آج یہ ڈراوے کے لیے تمہارے لیے پیغام نہیں، آج خوشخبری کا پیغام ہے۔ کرسمس خوشخبری کا میسج ہے، کرسمس جو ہے وہ بڑی خوشی شادمانی کا تہوار ہے، مگر ان کے لیے ہوگی جو وہ جان جائیں کہ یہ بچہ آخر اس دنیا کے اندر کیوں آیا۔ آمین۔ قربانیوں سے چھڑانے کے لیے، انسانی قربانیوں کے سے نجات دینے کے لیے، کہ اب انہیں ان کی ضرورت نہیں، اب صدقوں کی ضرورت نہیں، اب قربانیوں کی ضرورت نہیں، اب چڑھاووں کی ضرورت نہیں، اب یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ اس نے میری خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کی، مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یسوع مسیح 2000 سال پہلے جب اس دنیا میں آیا تو فرشتوں نے چراہوں کو یہ میسج دیا کہ ہم تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتے ہیں کہ منجی پیدا ہوا ہے، خداوند پیدا ہوا ہے داؤد کے شہر میں، جو ساری امت کے لیے خوشخبری ہے کہ فقط ایمان لا کر اس پر تم نجات پا جاؤ گے۔ آمین۔ ہر سال ہر روز تم قربانیاں دیتے ہو میمنوں کی، پر یہ قربانیاں اگر پوری کتاب عبرانیوں کی خط پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ یہ قربانیاں انسان کو صاف نہیں کرتی تھی، پاک نہیں کرتی تھی، ان کا اندر انہیں اطمینان ان کے اندر نہیں ہوتا تھا، مگر یسوع کی قربانی کامل قربانی تھی، اور اس پر انسان ایمان لا کر ابدی نجات پا جاتا ہے، ابدی زندگی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے یہ نوید آپ کے لیے ہے، آپ کے گھرانے کے لیے ہے۔ آپ بھی چراہوں کی طرح لوگوں کو جا کے بتائیں۔ وہ گئے بیت لحم میں اور اس کا لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ یہ بات ہم نے دیکھی ہے، اور یہ بات بائبل کے اندر قلم بند کر دی گئی کہ 2000 سال پہلے یہ واقعہ کیوں ہوا۔ چرچ اس بات کا آج گواہ ہے، رسول گواہ تھے، جیسے جیسے رسولوں پر یہ بھید ظاہر ہوتے گئے، متی نے کچھ لکھ دیا، کچھ مرکس نے لکھ دیا، بہت ساری باتیں یوحنا نے لکھ دی، لوکا بھی اس انجیل کے اندر کیسے بیان کر رہا ہے کہ کیسے فرشتے ظاہر ہوئے، آسمان پر دیکھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج اینڈ ہو گیا ہے قربانیوں کا، آج سے زمین پر خون بہنا بند ہو گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں 70 عیسوی کے اندر ہیکل تباہ برباد ہو گئی، رومی ٹائٹس نے ہیکل کو ختم کر دیا تاکہ دوبارہ قربانیاں نہ ہو، کیونکہ وہ قربانیاں خدا کے نزدیک اب بے معنی تھی، موسوی قربانیاں اب بے معنی ہے۔ انسان اگر یسوع کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے خدا کے پاس جانے کا تو وہ بے معنی ہے، لا حاصل ہے، کچھ اس سے فائدہ نہیں ہے۔ نجات یسوع پر ایمان لانے سے مفت ہے۔ آمین۔ دنیا کے لیے نوید، پوری دنیا کے لیے آج خوشخبری ہے۔ جب 2025 کے اندر ہم جا رہے ہیں، آج بھی دنیا کے لیے یہ پیغام ہے، جب تک یسوع مسیح دوبارہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، کہ دنیا والوں دیکھو ہم تم کو بڑی خوشی کی بشارت دیتے ہیں کہ 2000 سال پہلے جو بچہ اس دنیا میں آیا، جس کے لیے پوری دنیا آج خوشیاں مناتی ہے، رسمی بظاہری کرسمس مناتی ہے، اصل اس کا مقصد یہ تھا
کہ اس پر تو بڑا کچھ بولا گیا. خدا نے پیغام دیا مقدسہ مریم کو, رسولوں کو, یہاں پھر ہم دیکھتے ہیں گڈریوں کو, چرواہوں کو, کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے, جاؤ تمہارے لیے منجی پیدا ہوا, دیکھو جا کے اس کو. آمین. وہ چرنی میں پیدا ہوا ہے اور اس کا ایک مشن ہے کہ وہ بچہ دنیا کے لیے نجات کا باعث ہے, پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کو نجات دے گا, شفا دے گا, زندگی دے گا. وہی بچہ اس دنیا کے مسئلوں کا حل ہے. آمین. گڈریو تم ڈرو مت, تم پر جو ظلم ہو رہا ہے, تم سیاسی مشکلوں کے اندر ہے, تم جسمانی مشکلوں کے اندر ہو, تم خدا سے دور ہو, آج تمہیں خدا سے ملانے والا ایک آ گیا ہے زمین پر. آمین. آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ فرشتوں وہی پیغام ان کو دیتا کہ اب تم نے روزانہ اگر ایک قربانی دیتے ہو اب تمہیں 10 دینی پڑے گی کیونکہ تمہارے گناہ بہت زیادہ ہے, تو پھر کیا ہوتا؟ کیونکہ قانون تھا, لا تھا, پہلے موجود تھا, یہودی پہلے اس پر عمل کر رہے تھے, موسیٰ شریعت پہلے ہی تھا کہ یہ صرف 10 حکام ہی نہیں یاد رکھے موسیٰ کی شریعت کے اندر. کہا جاتا ہے کہ سارے حکام مل ملا کے 613 حکام جو ہر روز ڈیلی انسان کو ماننے ہی ہوتے ہیں. پھر جا کے خدا کے سٹینڈرڈ کے مطابق وہ بندہ ہوتا ہے, پھر اس کو راست بازی کاملیت ملتی ہے. لیکن کوئی نہیں شخص ایسا, اسی لیے بائبل میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. آپ کو اگر یہ پیغام آج اگر یہ ہوتا اس وقت, کیا ہر سال آپ اس طرح کا بڑا دن منا لیتے؟ اگر آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے کا آپ کے گھر کے افراد ہیں آپ نے قربانی دینی ہے, ہاں جی, بچوں کے لیے یہ ہوگا, چھوٹا میمنا ہوگا, بڑوں کے لیے جتنے بڑا سائز ہے گناہ زیادہ ہے, اس لیے بڑوں کے لیے کوئی بڑا گائے بڑا بچڑا چاہیے, تو پھر کیا بنتا؟ ہاں, ابھی تو کپڑوں کی فکر ہے, ابھی تو جوتوں کی فکر ہے, ابھی تو راشن کی فکر ہے. اگر کوئی 5-5 لاکھ کے کوئی بچڑے دینے ہوتے تو پھر کیا بنتا؟ ہاں جی. خوشخبری یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ منجی پیدا ہوا ہے جو تمام دنیا کے گناہ, تمہارے گناہ اٹھانے کے لیے آیا ہے. تمہیں صرف ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اب اس کے لائق چال چلنے کی ضرورت ہے, ورنہ پہلے سے ایک بڑا پھر دھوکہ ہو جائے گا. اگر آپ وفاداری کے ساتھ نہ چلے خدا کے ساتھ, پھر آپ کو اپنے گناہوں کا حساب دینا پڑے گا, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے. خبردار اس سے ہو. بڑی گڈ نیوز ہے. پہلی سب سے یونانی زبان کے اندر وینجلائز لفظ فرشتے نے بولا, آسمان سے یہ لفظ آیا ہے انجیل, جس کا مطلب خوشخبری ہے. یہ لفظ آسمانی ہے جو خدا نے استعمال کیا سب سے پہلے فرشتے کی معرفت. انجیل کا مطلب کیا ہے؟ خوشخبری. انجیل پر ہمارا ایمان ہے, یہ خدا کا کلام ہے. فرشتہ آج انجیل کی خوشخبری دے رہا ہے. میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں, ایک منجی تمہارے لیے چرنی میں بیت لحم میں پیدا ہوا ہے. داؤد کے شہر میں جاؤ, وہاں جاؤ. کیا جاؤ؟ اور بھی بڑی باتیں ان سے کی ہوں گی. شاگردوں نے اور بہت ساری باتیں بھید میں ظاہر کی, اور خطوں کے اندر تو تمام مکاشفے کھول دیے گئے. انجیلوں کے اندر بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں کہ یہی وہ بچہ تھا جس نے ثابت کیا کہ اپنی جان صلیب پر قربان کی اور تمام دنیا کے لیے دروازے کھول دیے. اسی بچے کے لیے کہا یوحنا 14:6 کے اندر, راہ حق اور زندگی میں ہوں. یہی بچہ آگے جا کے کہہ رہا ہے, جب جوان ہوا اس نے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں. یہی بچہ جس نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں, کیونکہ خداوند نے کہا تھا کہ یہ منجی ہے, نجات دہندہ ہے, چھڑانے والا, بچانے والا ہے. اس لیے شکر گزاری کریں. کرسمس بڑی خوشی کا تہوار ہے, اور یہ خوشی کبھی بھی آپ کی کسی جسمانی کمی جو آپ کے پاس ہے, کپڑے کی, پیسے کی, اس کے مقابل نہیں ہے. آپ اس کے ساتھ ٹیلی نہ کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں جی ساڈا کادا وڈا دن ہے, کی کام ہی نہیں ہویا, جاب ہی نہیں ہے گی, کوئی عزیز کوئی دوست اس دنیا میں نہیں رہا, تو اس کا مطلب آپ نجات کے ساتھ, زندگی کے ساتھ ان چیزوں کو کمپیریزن کر رہے ہیں. آپ ان چیزوں کو چھوڑیں, وہ جسمانی چیزیں ہیں. اگر کوئی آپ کا عزیز, کوئی دوست, کوئی فیملی ممبر توبہ کر کے اس دنیا سے چلا گیا, تو شکر گزاری کریں کہ وہ جس کے لیے ہم یہ بڑا دن منا رہے ہیں اس کے پاس بندہ چلا گیا, اس کو حقیقی دیکھ لے گا. آمین. ہم سب تو شاید جب یسوع آئے گا تب ہی دیکھیں گے, لیکن جو پہلے چلا جاتا ہے وہ پہلے دیکھ لیتا ہے.
کیونکہ اب وہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد بندہ پہلے ابراہم کی گود میں جائے گا، پہلے فردوس میں جائے گا. اب مسیح پر ایمان لانے سے، یسوع مسیح کی قربانی کے مرنے جی اٹھنے کے باعث ڈائریکٹ ہی بندہ خدا کی بادشاہی میں چلا جاتا ہے. آمین. لکھا تو آج میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فردوس میں ہوگا. آئیں خداوند کی شکر گزاری کریں. یہ آپ کے لیے، یہ چرواہوں کے لیے صرف نہیں تھی بڑی خوشی کی بشارت، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اب چلو یہ نوکری چاہے چھوڑ دو، اب کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، یہ ہیکل کی تم جو نوکری کر رہے ہو میمنے پالنے کے لیے، بچے جوان ہوتے ہیں قربانی کے لیے. اب یہ وہ شہر تھا، یہ وہ قصبہ تھا جو پوری قوم کو مذہبی بناتا تھا، قربانیوں کے لیے تیار کرتا تھا. قربانی کے بچے، قربانی کے میمنے تیار کر کے ہیکل میں پہنچاتے تھے تاکہ یہ قوم مذہبی بن جائے، صاف ہو جائے. پر قوم قربانیوں کی وجہ سے مذہبی پاک صاف نہ بن سکی. آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر جو لوگ ان جسمانی چیزوں کے وسیلہ سے خدا تک جانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے مال اس طرح کے نہیں ہوتے. پھر بھی ان کی زندگیوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو خدا کے نزدیک، خلاقیات کے نزدیک ناقابل قبول ہوتی ہے. فقط یسوع پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی کے اندر سب کچھ بدلاؤ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، شادمانی ہوتی ہے. اگر آپ کو یہ نہیں پتہ کہ چرواہے ان کے پاس کون سی خوشخبری آئی تھی تو آپ خوش نہیں ہو سکتے. جانیں کہ کتنی بڑی خوشخبری لکھا ہے تمام امت کے لیے ہے. دوبارہ اس لفظ کو پڑھیں، کس کے لیے ہے؟ ساری امت کے واسطے ہو گئی، تمام امت کے واسطے ہے. یہ صرف چرواہوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف، دوبارہ اس ٹیکسٹ کو پڑھیں، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی. جو میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں یہ پوری دنیا کے لیے ہوگی. جا کے بتاؤ. آج تمہارے پاس آ گئی ہے نا، شاگردوں نے پوری دنیا میں اس خوشخبری کو پھیلا دیا، مگر انڈیویجلی میرا اور آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو بتائیں. اگر آپ نہیں بتائیں گے تو آپ اس کے لیے جواب دہ ہوں گے، کیونکہ اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس خوشخبری کا مقصد کیا تھا، کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے، نجات دہندہ کے لیے ہے، کہ وہ بچے کو جا کے دیکھو، اس پر ایمان لاؤ، یہ بچہ تمہیں چھڑانے بچانے کے لیے ہے، اس پر یقین کر لو. آمین. یہ جو بچہ چرنی میں پیدا ہوا ہے یہی تمہیں بچانے چھڑانے کے لیے کافی ہے. اب تمہیں قربانیوں کی، صدقوں کی، چڑھاووں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ خدا کی حضوری میں آپ لے کے آؤ. توبہ کے بعد انسان، میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو صحیح نجات توبہ کا تجربہ ہوتا ہے اس کی جان کا ایک ایک قطرہ بھی خدا کے لیے ہوتا ہے. نجات کے بعد اس کو سمجھ آتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے. آپ کا ٹائم بھی اب آپ کا نہیں رہا، آپ کی زندگی بھی اب آپ کی نہیں. خدا کی محبت میں آپ سب کچھ لٹا دیتے ہیں کیونکہ آپ کو نجات مفت میں مل گئی ہے. بہت سارے پاکستان کے اندر بھی ہے، میں نے دنیا کے اندر دیکھا ہے، بہت بڑے بڑے امیر لوگ اپنی نجات کے لیے بڑی بڑی پراپرٹیاں وہ خرائطوں کے لیے، وہ چیریٹی کے لیے دے دیتے ہیں تاکہ ان کی بخشش ہو جائے. یہ فلاں وارڈ جو اس کے نام فلانا بندے کے اندر، آپ گلاب دے بھی جائیں گے آپ کو مختلف لوگوں کے نام کی وارڈیں وہاں بنی ہوئی ہیں. مقصد یہ ہے پیچھے کہ ایسا کام کر دے جس سے ہماری بخشش ہو جائے. لیکن بخشش صرف یسوع پر ایمان لانے سے مفت میں ہو جاتی ہے. تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا، کیونکہ خدا نے دنیا سے، یونا 3:16 بڑی خوبصورت آیت ہے، پوری دنیا کے اندر یہ بولی جاتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، یعنی جہنم میں تڑپتی آگ میں نہ چلا جائے، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی ابدی زندگی پائے. دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں. چھوٹی خوشخبری نہیں، یہ بجھی خوشخبری نہیں ہے. اگر آپ کے اندر خوشی نہیں، خوشی کے مارے آپ پھولتے سوانی، آپ بیٹھتے نہیں، تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اگر آپ صرف دنیاوی کاموں میں خوش ہیں، اگر آپ جسمانی کاموں میں باغ رہتے ہیں، روحانی طور پر نہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس خوشخبری کی سمجھ نہیں آئی. اب دیکھیں کیسا بڑا کام تھا کہ آسمان پر خدا نے فرشتوں کو بھیجا. چھوٹا کام نہیں تھا، بہت بڑا کام تھا. خدا ناراض تھا، صلح نہیں تھی، دیوار تھی. حزقیل کی کتاب میں لکھا ہے میرے تمہارے درمیان ایک دیوار بن گئی ہے.
تم آگے نہیں آ سکتے، یہ گناہوں کی دیوار ہے، کون اس کو گرائے گا؟ تم تو گرا نہیں اس کو سکتے، تمہارے تو مال نہیں ہے، قربانیاں بھی تمہاری قابل قبول نہیں، تمہارے ہدیے نذرانے بھی نہیں، کیا دو گے مجھے؟ فقط اس کے بیٹے کی جان قربانی ہی قیمتی تھی، جس کی وجہ سے وہ دیوار گر سکتی تھی۔ اور دیکھیں کیسا الفاظ استعمال کیا، دوبارہ پڑھے اس کو، 13ویں آیت، اور یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداوند کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ کیا کیا الفاظ انہوں نے بولے ہوں گے، حمد تھی، خداوند تیرا شکر ہو کہ آج تو نے دنیا سے صلح کر لی ہے۔ آج جو اس آدم اور حوا کے گناہ کی وجہ سے جو تجھ سے دنیا جدا ہو چکی تھی تیری بارگاہوں سے، بائبل کے اندر سینکڑوں ہزاروں حوالہ جاتے کہ انسان خدا سے کیسے دور ہے گناہ کی وجہ سے۔ یسایہ پہلے باب کے اندر دیکھے، یسایہ 55 باب کے اندر دیکھے، بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ کیسے انسان گر گیا تھا۔ لکھا ہے ایک بھی راست باز نہیں، کوئی راست باز نہیں، اور خدا تک نہیں آ سکتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا اسی لیے جب یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو وہ ہیکل کا پردہ پھٹ گیا تھا، جو آگے پاک ترین مقام ہوتا تھا، سال میں ایک مرتبہ صرف سردار کائن جاتا تھا۔ کہاں؟ ایک دفعہ، جس جگہ پہ عہد کا صندوق ہوتا، جس جگہ پہ خدا کائن سے بات کرتا اور وہ بنی اسرائیل کو جا کے بتاتا خدا نے مجھے یہ بتایا، ایک دفعہ، باقی پیچھے پیچھے لوگ رہتے تھے۔ اسی لیے ہیکل کا پردہ پھٹا کہ اب انسان خدا کے پاس ڈائریکٹ آ جائے۔ یسوع پر ایمان لے کر آپ ڈیلی دعا کرتے ہیں، آپ خود ایمان میں آپ خدا کے تخت کے پاس ہوتے ہیں، گھر میں دعا کرتے ہیں، ادھر ہوتے ہیں، آپ کو اب یہ اجازت ہے۔ اب آپ چونکہ باپ لکھا ہے خدا ہمارا، ہم آپ سے ابا کہہ کر پکارتے ہیں۔ کیا کر پکارتے ہیں؟ ہمیں دلیری ہے۔ اس لیے وہ پردہ پھٹ گیا اور دروازہ نجات کے لیے بالکل کھل گیا۔ شکر گزاری بڑے الفاظ کے آسمان پر یہ جب سے یہ لشکر ظاہر ہوا تو خدا کی حمد کرتی ہوئی یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید۔ وہاں بھی تمجید ہو رہی ہے، آسمان خاموش نہیں ہے۔ جب زمین پر فرشتے حمد گا رہے ہیں چرواہوں کے پاس، آسمان پر بھی ایک جشن ہو رہا ہے۔ خدا کو اندازہ کریں کتنی خوشی ہے۔ یہ آپ مصر بیٹے کی کہانی میں دیکھ وہ سارا جان سکتے ہیں، وہ خدا کو ظاہر کر رہی ہے۔ جب مصر بیٹا واپس آیا تو اس کا باپ آگے جا کر اس کو ملا اور اس نے بڑی ضیافت کا ایک حکم دیا، یہ خدا کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور مصر بیٹا دنیا کو ظاہر کر رہا ہے جو خدا سے دور تھی۔ آسمان پر بھی خوشی ہو رہی ہے، زمین پر تاریکیوں میں نور چمک رہا ہے۔ اسی لیے ایسے ایسے گیت گائے جاتے ہیں اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں، کہ وہ کیسی رات تھی جس دن آسمان سے خوشخبری آ رہی ہے، جس دن یسوع مسیح پیدا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بڑا مہینہ اہم ہے، اس پر غور کرتے رہے۔ اگر آپ اس کو نہ سمجھیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے کوئی گناہ میں مر جائے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ کوئی توبہ کیے بغیر مر جائے، وہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا، اور وہ آگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، بائبل میں لکھا ہے، اس کا کیڑا نہیں مرتا، اور وہ بہت بھیانک جگہ ہے۔ اسی لیے زمین پر یسوع مسیح کو انسان بننا پڑا۔ چند الفاظ ہوئے ہیں پیدا کے لیے، زیادہ تر یہ کہ وہ انسان بن کے زمین پر آ گیا، کلام مجسم ہوا۔ کلام کیا ہوا؟ آئیں آپ دنیا سے، آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ بڑا ہٹ کے ہے، فرق ہے، جو کچھ دنیا کے پاس ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کے پاس الہی کلام ہے، معتبر کلام ہے۔ آمین۔ اس پر یقین کیا کریں، اس کو ڈیلی پڑھا کریں، اس کے لیے شکر گزاری کیا کریں کہ خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اس خوشخبری کو قبول کرتے ہیں جو 2000 سال پہلے فرشتوں کو دی گئی، یہ ہمارے لیے آج، آمین، یہ میرے بچوں کے لیے ہے کہ دیکھو میں تم کو بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں منجی یعنی خداوند پیدا ہوا ہے۔ آئیں شکر گزاری کریں، خداوند تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، میری فیملی تیرے ساتھ چلتی رہے، اور خداوند جب تک اس زمین پر ہے، جب تک تیرا بیٹا آ نہیں جاتا، میں میرے بچوں میں سے، میری فیملی میں سے تیرے ساتھ ساتھ چلتے رہے، ہم تیری گواہی دیتے رہیں، اور یہی نوید لوگوں کو بتاتے رہیں کہ ہم ایسٹر کیوں، کرسمس کیوں مناتے ہیں، کیوں تہوار مناتے ہیں۔ ایسٹر یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کا تہوار ہے۔
اور کرسمس یسوع مسیح کے اس دنیا میں مجسم ہونے کا تہوار ہے، اور فرشتوں نے نوید دی، خوشی دی، یہ عجیب سما تھا، آسمان بھی خاموش نہ رہا، زمین پر بھی للکار ہے۔ خدا ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، آمین۔